جب نیب دیکھے گا تو وہ ہماری شفافیت پہ اور کرپشن فری ہونے کے اوپر اپنی مور جو ہے وہ ثبت کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ لاہور میٹرو بس پر نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے، ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو قیاس سرائیاں ایک عرصے سے کی جا رہی تھی کہ اس منصوبے کی کاسٹ 29 ارب نہیں، اس سے بہت زیادہ ہے، اس میں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، یہ کرپشن ثابت ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی؟ لیکن یہ بات تو میرے خیال سے طے ہے کہ کچھ عرصے پہلے، بلکہ چند روز پہلے ہی بھاولپور میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے نیب پر جو ہے نیب پر برسے تھے، نیب پر تنقید کی تھی انہوں نے، اور وارننگ بھی دے دی تھی کہ جس طریقے کی کارروائیاں نیب کر رہی ہے اس طریقے سے معاملات نہیں چل سکتے، ورنہ ہمیں یعنی کہ وفاقی حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا۔ تو لگتا ہے کہ وہ اسی قسم کی کوئی پریشانی تھی، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے لیٹر آ چکا ہے کہ نیب انکوائری کرے گا لاہور میٹرو بس کی۔ لیکن یہ تو صرف ایک خبر ہے، میں آج کے پروگرام میں آپ کو اندرونی خبر بتاؤں گا کہ معاملہ کیا ہے، کرپشن کہاں پہ ہوئی ہے، کس طرح کی کرپشن ہوئی ہے، بسوں میں ہوئی ہے، انفراسٹرکچر پہ ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، یہ اس پروگرام میں آپ کو کچھ دیر میں بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے ایسے پنجاب کے منصوبے تھے جن کا پیسہ استعمال کیا گیا ہے میٹرو بس پروجیکٹ پر، یہ بھی بتائیں گے۔ بڑی خبر ہے، 31 ارب روپے کے ایسے فنڈز تھے جو کہ خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں لگنے تھے، وہ منصوبے، اس میں پانی کے منصوبے ہیں، اس میں بجلی کے منصوبے ہیں، اور وہ 31 ارب روپے کی رقم جو ہے لگائی گئی میٹرو بس پہ، یہ بھی آپ کو بتائیں گے پروگرام میں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں مائزہ حمید صاحب ہیں، اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ اعجاز چودھری صاحب ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ اعجاز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آصف حسنین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ آصف حسنین صاحب۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے لاہور سے نعیم اشرف بٹ صاحب۔ نعیم اشرف بٹ صاحب، یہ خبر تو ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ نیب نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے لاہور میٹرو بس کا کہ کرپشن کی انکوائری کی جائے گی، لیکن ہمارے پاس یہ خبر ہے، اندرونی خبر ہے کہ کرپشن ہوئی کہاں ہے، آپ کے پاس اس کی تفصیلات ہیں، ذرا بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے جوائنٹ ایکسپینشنز کا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ دگنی قیمت میں یہ جوائنٹ ایکسپینشنز جو کہ پل پہ برجز پہ استعمال ہوتے ہیں ان کو خریدا گیا ہے حکومت کی جانب سے؟ جی شہزاد، بالکل ایسا ہی ہے، اور جب کچھ دنوں سے یہ ہمارے علم میں تھا کہ نیب جو ہے وہ میٹرو بس لاہور کی طرف بھی اب آ رہا ہے اور اس کی انکوائری کرنا چاہتا ہے، تو اس پر سما نے انویسٹیگیشن جب شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ جو مین چیز ہے جس پر ابھی تک سب سے زیادہ فوکس ہے نیب کا اور انکوائری ہو رہی ہے، وہ ہے ایکسپینشن جوائنٹ جو ہے، جو کہ پل اور فلائی اوورز جو کہ بہت زیادہ میٹرو میں استعمال ہوئے، اس کے علاوہ اب جیل روڈ کی جو سگنل فری منصوبہ ہے اس میں بھی فلائی اوور بنے، وہ سب سے مہنگی چیز ہے جو کہ باہر سے منگوائی جاتی ہے، یعنی لوکل وہ بنتی بھی نہیں ہے۔ جوائنٹ ایسا ہے کہ جو ہر پل میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ سٹیل اس میں استعمال ہوتا ہے اور خاص طرح کی اس کی ساخت ہوتی ہے۔ یہ جوائنٹ جو ہے یہ ڈبل قیمت پر باہر سے درآمد کیا گیا۔ اب مثال کے طور پر اس کی جو جوائنٹ جو ہے، جو فنگر جوائنٹ خاص طور پر جو میٹرو بس لاہور کے فلائی اوورز میں استعمال ہوا، یہ اس کی قسم ہے جو فرانس سے انہوں نے درآمد کی تھی، وہ اس کی ابھی بھی قیمت جو ہے، یہ میں 4 سال پہلے ویسے انہوں نے خریدا، لیکن اس وقت بھی اس کی قیمت جو ہے وہ 50 سے 60 ہزار روپے جو ہیں وہ فی وہ جوائنٹ جو اگر پورے کی بات کی جائے میٹر کے حساب کے علاوہ تو وہ 50 سے 60 ہزار روپے فی جوائنٹ اس کی قیمت ہے۔ اور انہوں نے کتنی قیمت پہ خریدا تھا حکومت نے، جب یہ 3 سال پہلے کا منصوبہ، یہ تو اب آج کی قیمت بتا رہے ہیں، حکومت نے کیا پرچیز کاسٹ پرائس لگائی تھی اس کی؟ جی اس وقت بھی یہ قیمت ڈبل سے بھی زیادہ، یعنی 1,30,000 روپے کے حساب سے فی جوائنٹ جو ہے یہ خریدا گیا، درآمد کیا گیا، اور زر مبادلہ باہر جو اس کا ایکسچینج ہوا، اب اس میں اندازہ کر لیں، اور یہ سیدھی اس میں جو نیب انکوائری کر رہا ہے سیدھی سی کرپشن ہے کہ ایک چیز جو اس کو اگر 10-20 ہزار زیادہ بھی ہم لگا دیں کہ اچھی کمپنی کہہ دیں، یا باہر سے مختلف کمپنیاں ہیں، چائنا سے نہیں لیا، کوریا سے نہیں لیا، فرانس سے لے لیا، پھر بھی دگنی نہیں ہو سکتی، پھر بھی دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا نعیم صاحب مجھے یہ بتائیں، نعیم صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے کہ نیب حرکت میں آیا ہے، تو وہ اسپیسیفک ایک یہی کیس ہے، جوائنٹ ایکسپینشن کا کیس ہے، یا اور بھی معاملات ہیں کہ بسیں مہنگے خریدی گئی،
या اور بھی جو انفراسٹرکچر لگا ہے اس میں بھی جو ہے کرپشن کے ایشوز ہو سکتے ہیں؟ جی شہزاد، اس کے لیے ہمیں میٹرو پنڈی جانا پڑے گا کہ میٹرو پنڈی پہ سب سے زیادہ اس وقت جو انکوائری سیریسلی اور کرپشن کے الزامات ہیں وہ میٹرو پنڈی پہ زیادہ ہیں. کچھ روز پہلے ہم ہی نے وہ خبر دی تھی کہ میٹرو پنڈی پہ انکوائری شروع کیا ہے. وہاں پر بسوں کا بھی معاملہ ہے اور یہ جوائنٹس کا بھی ہے اور دیگر جو لوکلی جو لوہا اس میں لگا ہے جو خریدا گیا، جس پہ یہاں پر بھی جو ہے الزامات لگے تھے لاہور میٹرو پر بھی. لیکن میٹرو پنڈی میں اگر بات کی جائے تو وہاں بسوں کا بھی معاملہ ہے جو ترکی سے منگائی گئیں، اور اس کے علاوہ جو لوکل اس میں مٹیریل استعمال ہوا وہ بھی ناقص ہے. اس کی انکوائری جو ہے وہ زیادہ ایکسپینڈ ہے اور اس میں پیسے بھی اس سے کئی گنا زیادہ لگے اور زیادہ کرپشن کے وہاں پر الزامات ہیں. لیکن لاہور میں آگے جا کے پروگرام میں نعیم صاحب اس پہ بتاؤں گا کہ جو راول پنڈی اور اسلام آباد کی میٹرو ہے اس پہ کتنے اخراجات آئے تھے اور لاہور کی میٹرو پہ کتنے اخراجات آئے، دنیا سے اس کو کمپیئر بھی کریں گے. مائزہ حمید صاحبہ، جس سے کا اظہار کچھ عرصے پہلے نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ نیب جو ہے وہ ہراساں کر رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، دفتر میں گھس جاتے ہیں، تو یہی پریشانی تھی کہ لاہور میٹرو بس کی انکوائری کا آغاز ہونے والا ہے؟ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب بڑے کلیئر تھے اس بات پہ کہ جو ہے کرپشن کے خلاف جو ہے نیب جو ہے اکراس دا بورڈ ہر پولیٹیکل پارٹی کو کسی بھی انسٹیٹیوشن کو ٹچ کر سکتی ہے، انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے انویسٹمنٹ چاہتے ہیں پاکستان میں. تو اگر ایسے انڈیویجولز کو آپ پکڑیں گے اور ہراساں کریں گے جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا انٹرسٹڈ ہیں انویسٹ کرنے میں، ان کو آپ پکڑ کے ہراساں کریں گے اور ان کے خلاف آپ ثبوت اور شواہد نہیں ملتے بعد میں تو ان کی پگڑیاں اچھالی جائیں گی. ذکر پرائم منسٹر نے نہیں کیا تھا، بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایکسپلین کیا تھا. دیکھیں نہیں تو وہ بھی پی ایم ایل این کے نمائندے ہی ہیں، ہر کسی نے اپنی ایک منطق دی تھی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے. جب ایک ملک کے وزیر اعظم جو ہیں باہر سے بھی چاہ رہے ہوں کہ انویسٹمنٹ آئے، یہاں بھی انویسٹمنٹ ہو، اور اس وقت جو ہے یہ پرسیپشن بلڈ کرنا کہ یہاں پہ جو ہے جو بندہ انویسٹ کرے گا اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی پگڑی اچھالی جائے گی وداؤٹ ایویڈنس، وہ اس سے جو ہے انویسٹمنٹ رک سکتی ہے. صحیح. لیکن یہ میٹرو بس پہ جو اب انکوائری ہو رہی ہے اور نعیم اشرف بٹ صاحب نے جو تفصیلات بتائی ہیں کہ جوائنٹ ایکسپینشن ڈبل قیمت پہ خریدے گئے ہیں، تو یہاں پگڑی تو نہیں اچھالی جا رہی، کچھ تو ہے معاملہ. ایک منٹ، ایک بات اور میں کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں بار بار یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید پنجاب میں اس لیے نیب نہیں آ رہا کیونکہ پنجاب کے ساتھ امتیازی کوئی سلوک کیا جا رہا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب میں بھی نیب آ گیا ہے. دوسری تیسری بات رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ صرف دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہے اور بیلنس کرنے کے لیے پنجاب میں کیا جائے گا، ہم ہونے نہیں دیں گے. بیلنس نہیں کیا. انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی تائید کی کہ یہ اکراس دا بورڈ کرپشن کے خلاف نیب جو ہے کہیں بھی آپریشن کر سکتا ہے. تیسری بات جو ہے اب میٹرو پہ میں آتی ہوں تو میں یہ بات کروں گی کہ دیکھیں آپ نے آئی پی پی پہ بھی انویسٹیگیشن کرائی، آپ نے نندی پور پروجیکٹ پہ بھی انویسٹیگیشن کرائی، تو نہیں انویسٹیگیشن تو ہوئی نا، اس میں سے کچھ نہیں نکلا. تو اگر آپ میٹرو پہ بھی کرانا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو اٹ. لیکن میں ایک بات کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ جب آپ باقی ممالک کے ساتھ میٹرو کو کمپیئر نہیں کر سکتے. یہاں کا جیوگرافیکل ایریا، ایک منٹ سن لیں، جیوگرافیکل ایریا اور ہے، کاسٹ آف اسکلیشن اور ہے، کس طریقے سے اور ہے مجھے سمجھائیں کس طریقے سے. دیکھیں I'm not an engineer. اور دوسری بات، تیسری بات، ایک منٹ شہزاد، تیسری بات یہ کہ دیکھیں جس ایریا کی یہ بات کریں وہ پرائم لینڈ ہے لاہور کا، وہاں پہ کاسٹ اس کی خریدنے کی بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے. So there are multiple factors that add to the cost. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پرائم لینڈ ہے اور وہ مہنگی ہے، یہ ایک مفروضہ ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ جو سڑک فیروزپور روڈ سے پوری اگر وہ جا رہی ہے میٹرو تو وہ کسی فرد کی زمین نہیں تھی، وہ حکومت پاکستان کی زمین تھی جس پہ میجورٹی میٹرو یہ بنا ہے. دوسرا لاہور چھوڑے آپ پاکستان کی بات کر لیں، پاکستان کی جو لینڈ ہے اس کی قیمتیں انڈیا سے زیادہ نہیں ہے، پاکستان میں زمین ٹرکی سے زیادہ مہنگی نہیں ہے، پاکستان میں زمین چائنا سے زیادہ مہنگی ہے. فیکٹس ہیں. نہیں یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ لاہور میں جہاں سے میٹرو گزرتی ہے وہاں پہ سب سے زیادہ پرائم لینڈ ہے اور سب سے زیادہ ایکسپینسو زمین ہے. جو سب سے زیادہ پرائم لینڈ ہے وہ بھی کراچی کی لینڈ سے مہنگی نہیں ہے. کراچی کو چھوڑیں، ہم تو بیرون ملک سے موازنہ کر رہے ہیں، وہاں سے مہنگی نہیں ہے پاکستان میں. نہیں آپ بیرون ملک کے ساتھ کر نہیں سکتے نا، یہاں پہ کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی طرح دیکھا جاتا ہے پراپرٹی کو کہ پراپرٹی انڈیا میں مہنگی ہے، ریل اسٹیٹ کہاں پہ مہنگی ہے. آپ اس وقت کا بھی حساب لگائیں جب یہ میٹرو کا پروجیکٹ شروع ہوا، اس وقت روپی کی کیا ویلیو تھی، اب روپی کی کیا ویلیو. سو یہ there are multiple factors. You can't آپ اس کو انڈیا سے نہیں کمپیئر کر سکتے.
तो फिर किससे करें फिर किससे करें? मैं तो ये कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करें नैब, उनको खुली इजाजत है, करें, निकलना फिर भी कुछ नहीं है। नहीं, जिससे आप टर्की से इंस्पायर्ड है, अगर टर्की ने वहां पे मंसूबा बनाया था, यहाँ पे लाहौर में बनाया है, थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी हो चुकी है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर इस प्रोजेक्ट नंदीपुर में से कुछ नहीं निकला, आईपीपी से कुछ नहीं निकला, इसमें से भी कुछ नहीं निकलना, बट मोस्ट वेलकम इसको जरूर जो है इन्वेस्टिगेशन। मैं एजाज चौधरी साहब आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये बताता चलूं जो मैं कह रहा था कि जो कीमत है रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में जो मेट्रो बस का मंसूबा बना है, क्योंकि ये किलोमीटर पर देखा जाता है तो 2 अरब रुपए फी किलोमीटर का ये मंसूबा है, 2 अरब रुपए फी किलोमीटर। लाहौर की अगर बात करें तो 1.1 अरब रुपए फी किलोमीटर लाहौर में जो मेट्रो बस का मंसूबा है वो बनाया गया था। अब अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, टर्की, जहां पे कहा जाता था कि ये मंसूबा सबसे महंगा बना है, 50 किलोमीटर पे वहां पे ये मेट्रो बस मौजूद है और 334 बसें हैं। यहां पे 80, हम 60-80 बसों की बात करते हैं, 334 बसें हैं टर्की में, और फिर भी वहां पे ये मंसूबा 1 अरब रुपए फी किलोमीटर में बनाया गया था। चाइना की बात करें, वहां पर सिर्फ 45 करोड़ रुपए फी किलोमीटर में ये मंसूबा बनाया गया था, और इंडिया में अहमदाबाद में जो मेट्रो बस बनी थी वो 30 करोड़ रुपए फी किलोमीटर पे बनी थी। तो पता नहीं क्यों मुआवजा नहीं हो सकता, हम कौन से अनोखे हैं कि हमारे यहाँ हर किस्म की चीज बढ़ जाती है, रियल एस्टेट महंगा है, स्टील महंगा है, सब महंगा है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, फैक्ट आपने नहीं बताया। अगर आप मुझे फैक्ट बताएंगी कि ये महंगा है, ये महंगा है, तो मैं सामने रखूंगा। आप कॉस्ट लैंड की देख लेना, कॉस्ट मैं तो कह रहा हूँ, रियल एस्टेट मुझे पता है, रियल एस्टेट पाकिस्तान में नहीं है वो प्राइस जो इंडिया में होती है। लाहौर के प्राइम लैंड की बात पाकिस्तान में ही है ना, लाहौर के प्राइम लैंड की बात करें जहां से मेट्रो गुजरती है। एजाज चौधरी साहब, आपकी जमात एक अरसे तक शोर मचाती रही कि मेट्रो 30 अरब रुपए नहीं लगे, इससे कई ज्यादा अरब रुपए लगे हैं। अब आपके ख्याल में नैब ने ये केस उठाया है तो दूध का दूध होगा कि नहीं होगा? जी बहुत शुक्रिया शहजाद। वो फारसी में कहते हैं कि तन हमा दाग दाग शुद पंबा कुजा कुजा नहम। पूरा जिस्म इस करप्शन से हमारा ज़ख्मी है, कहाँ कहाँ पे हम फायर रखेंगे। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं 2013 से इस बात को मेरा ख्याल है 20 मरतबा कह चुका हूँ मीडिया के ऊपर कि जब निगरान दौर था और सेठी साहब वज़ीर आला थे, LDA के 4थे फ्लोर को आग लगी थी और उसके ऊपर पड़ा हुआ सारा रिकॉर्ड जल के खाकिस्तर हो गया था। न सिर्फ ये कि जल गया था, 29 इंसान जल के मर गए थे। आज तक कभी किसी ने इस बात का जिक्र किया हो, उसकी कोई इंक्वायरी हुई हो, किसी ने बताया हो कि वहाँ पे क्या जला है? मैं पूरी जिम्मेदारी से, मैं लाहौरिया हूँ और पूरी इंजीनियर हूँ और LDA को जानता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मेट्रो बस का सारा रिकॉर्ड वहाँ पे भस्म हो चुका हुआ है। एक बात। तो जब नैब ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, रिकॉर्ड मांगा है, तो वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आप कह रहे हैं नैब को, क्योंकि वो जल चुका है? नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन का हाल ये है कि जब कोटकना SGS के रिकॉर्ड मांगा ना कि असली चेक दिखाए जाएं जो उस वक्त थे, तो जरदारी साहब के आखिरी फैसले में उन्होंने कहा जी फोटो कॉपियाँ हैं, असली रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने बरी कर दिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ना सिर्फ ये, इसका ना कोई PC1 हुआ, ना इसका कोई टेंडर हुआ। और ये तो जो आपने अहमदाबाद का, चाइना का, तुर्की का कंपैरिजन चौधरी साहब, अगर आप इसी प्रोजेक्ट को KPK में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसको क्रिटिसाइज ना करें। और दूसरा, आप जो अलीम खान साहब ने एफिडेविट्स दिए हैं आपके खिलाफ, जो कोर्ट में सबमिट कराए हैं, वो फेक हैं, उसका तो जवाब दे दें। और तीसरा, जो एहतसाब कमीशन जो आपने बनाया जिसमें अमेंडमेंट ला के अपने लोगों को की करप्शन छुपा रहे हैं, उसका भी जवाब दे दें। मुझे समझ नहीं लगी। एक मिनट, क्या आपने कहा है कि क्या फेक जमा कराए हैं? पहले मेट्रो पे बात कर ले, पे जो अलीम खान साहब ने एफिडेविट्स जो हैं फेक जमा कराए हैं कोर्ट में और वो प्रूफ भी हो गए, उसका भी जवाब दें। मैं यहाँ पे माइजा मेरी बात सुने, माइजा मेरी बात सुने, मैं यहाँ पर अलीम खान को सेव करने के लिए बैठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में अपने मुल्क को, आप PTI को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं ना? हौसला सुने। नहीं, आप वो प्रोजेक्ट जो KPK में अनाउंस करने लगे हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो आवाम की भलाई के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए रखा गया है। एजाज चौधरी साहब आप बात कर लें, पहले एजाज चौधरी साहब को बात करने तो वो आपकी बात में नहीं बोले। जी, मेरी बात मुकम्मल होगी, उसके बाद इनको पूरा मौका देंगे ये जवाब दें। जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये यहाँ का मंसूबा, पिंडी का मंसूबा, ये करप्शन के आला तरीन नमूने हैं। कोई नैब इन तक नहीं पहुँच सकेगी, ये कुछ नहीं होगा। माइजा ने 3 दफा ये कहा है कि नंदीपुर का और IPPs का हो चुका है,
कुछ नहीं हुआ, नंदीपुर की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, क्योंकि एक उसमें से कुछ अपने महकमाना रिपोर्ट यार बात तो सुनने दें, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। एक सेकंड मुकम्मल करने दें, ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर उनकी दलील नहीं करना चाहता, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, प्लीज आप बात सुने। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये जो हमारा कहना है ना कि नैब आएगी और इन्होंने सारा हिसाब ही गतरबूद कर दिया हुआ है, और कोई इनका और पीपल्स पार्टी का फर्क ये है कि वो निशान छोड़ जाते हैं, ये साथ साथ निशान मिटा लेते हैं। मैं 30-35 साल से, एक मिनट मुझे ब्रेक लेने से पहले जरा आसिफ हसनैन साहब से मैं पूछूं। आसिफ हसनैन साहब, जो परेशानी पीएमएल-एन और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट में हमें नजर आई थी जब उन्होंने नैब को तनकीद का निशाना बनाया, आपके ख्याल में क्या यही उसका बैकग्राउंड था कि आगे जाके मेट्रो बस, लाहौर मेट्रो बस, पिंडी मेट्रो बस, ये इन पर इंक्वायरी शुरू होने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं भी गुफ्तगू सुन रहा था, 3 दौरे हुकूमत गुजरे हैं मुस्लिम लीग नून की, यानी ये तीसरा दौरे हुकूमत है। पहले दौरे हुकूमत में आपको याद होगा कि बैंकों से कर्ज़े लेकर माफ़ करवाए गए और खरबों रुपए का जो है वो लॉसेस हुए बैंकों को और दीगर इदारों को, और उसकी लिस्टें बनी जिसमें से 450 अफराद में से जो सफ़े अव्वल के जो नाम हैं वो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के नाम हैं। दूसरा दौरा हुकूमत था कि जिसमें लाहौर की मोटरवे और दीगर जो है वो काम हुए, और उसमें वही 150 केसेस हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है और नैब को हिदायत की है कि इस सारे केसेस को जो है वो रेक्टिफाई किया जाए और उसको सामने लाया जाए। और आपको ये भी बता दूं कि जो तीसरा दौरे हुकूमत है, इस दौरे हुकूमत में भी ये जो मेट्रो बनी है, इसमें जो अभी आपके सामने कह रही थी माहिदा के IPPs को हमने दिया, हम क्लियर हो गए। कहाँ से क्लियर हो गए? IPPs के हवाले से ऑडिट रिपोर्ट आ गई है कि 190 बिलियन रुपए जो है वो आपने बग़ैर ऑडिट के दिए हैं। इसका मकसद है कि उसमें इंतहाई जो है वो आपने करीब और जानने वालों को, दोस्तों को आपने 190 अरब रुपए दे दिए जो ऑडिट के बगैर हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस 150 केसेस का जिक्र किया है, उसमें से शहजाद 6 केसेस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के नाम हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। ये कैसे इस बात को कह रहे हैं तो कि जी हमने जो है ये शामिल नहीं है? अगर आप शामिल नहीं है तो आपने स्टे कैसे लिया है? डॉक्टर साहब पर है। अगर आप मुझे इजाजत दें आसिफ हसन साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि मुझे ग्रीन लाइन के हवाले से बात करना है। जरा मुआवजा करते हैं कि जो ग्रीन लाइन बस है वो किस तरीके से मुख्तलिफ है लाहौर और रावलपिंडी से, उस पर बात करेंगे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वजीर आजम साहब चंद रोज पहले कराची में मौजूद है और बड़ी अच्छी बात यह है कि कराची जो कि सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, 2.25 करोड़ की आबादी है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उस शहर को यकीनन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत थी, मास ट्रांजिट की जरूरत थी। सूबाई हुकूमत ने यह काम नहीं किया है, पिछले कई साल से मुतालबा हो रहा है। ये अच्छी बात है कि वफाक अपने खर्चे पे, अपने अखराजात पे जो है ग्रीन लाइन मंसूबा बना रही है। तो जरा मुआवजा करते हैं इस ग्रीन लाइन मंसूबे का जो लाहौर और इस्लामाबाद में मंसूबे बनाए गए हैं। अब वजीर आजम साहब ने कहा था कि ये जो मंसूबा बनने जा रहा है ग्रीन लाइन, ये लाहौर और जो पिंडी की मेट्रो बस है उससे ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा बेहतर होगा तो इस पर लागत भी ज्यादा आनी चाहिए। लेकिन अगर हम तीनों मंसूबों का मुआवजा करते हैं तो कराची की जो ग्रीन लाइन बस है वो इन तीनों में से सबसे सस्ती बस होगी फी किलोमीटर के हिसाब से। 18 किलोमीटर का रूट है, लाहौर का रूट जो है वो 27 किलोमीटर है, जबकि 22.5 किलोमीटर रूट है इस्लामाबाद और पिंडी की मेट्रो बस का। जो कुल लागत आएगी ग्रीन लाइन यानी कि कराची मंसूबे पे वो 16.8 अरब की है, जबकि लाहौर में 29.8 अरब रुपए खर्च किए गए थे 27 किलोमीटर की लाहौर मेट्रो बस के लिए। पिंडी में जो मंसूबा बनाया गया था वो 44 अरब रुपए का था। अगर फी किलोमीटर हम देखें तो सबसे महंगा इसमें जो मंसूबा था वो पिंडी का था, यानी कि फी किलोमीटर 2 अरब रुपए खर्च किए गए। लाहौर में 1.1 अरब रुपए खर्च किया गया और 0.9 यानी कि 90 करोड़ रुपए सिर्फ फी किलोमीटर खर्च किए जाएंगे कराची ग्रीन लाइन के लिए। तो यही मुल्क है, कराची की जमीन भी महंगी है, कराची का रियल एस्टेट भी महंगा है लाहौर के मुकाबले में, लेकिन फिर सिर्फ 90 करोड़ फी किलोमीटर में ये बस कैसे बनाई जा रही है, जो कि वजीर आजम साहब खुद कह रहे हैं कि लाहौर और पिंडी से बेहतर होगी। आसिफ हसैन साहब, पता नहीं आपने नंबर्स पे गौर किया या नहीं, लेकिन मैंने आपके सामने रख दिया। ये कैसे मुमकिन है कि अगर 2 अरब रुपए फी किलोमीटर की बन रही है मेट्रो पिंडी में,
تو صرف 90 کروڑ کی بن جائے گی کراچی میں. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ جو اس میں ایلیویٹڈ ایریا ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر کا ہے, تو 11 کلومیٹر ہے. اچھا وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا 11 کلومیٹر ہے. جی تقریباً. تو اگر آپ اس منصوبے کو اور خاص طور پر لاہور کے منصوبے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس رقم میں یہ منصوبہ کراچی کا بن رہا ہے, اس رقم میں تو 4 منصوبے جو ہے جو لاہور اور آپ نے پنڈی کے بنائے ہیں وہ 4 منصوبے اس رقم میں بن سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور تقریباً سامنے آ چکی ہیں, تو ایسی صورتحال میں الٹیمیٹلی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو کیسز نیب یا دیگر ادارے ٹیک اپ کر رہے ہیں ان معاملات میں, تو اس کو تو ٹیک اپ کرنے دینا چاہیے تھا اور اس طرف جانے دینا چاہیے تھا کہ اس کی تحقیقات ہوں. اس تحقیقات میں اس کو انٹریپٹ کر کے اور اس کو تھریٹ کر کے اس کو روک کر کے جی آپ اس پہ تحقیقات کیوں کر رہے ہو, اور اس کا جواز منشا اور دیگر لوگوں کو بنا کر. دیکھیں پاکستان میں میں ایک چیز اور بتاؤں کہ جو کرپشن کا طریقہ کار ہے, میں اس کی ایک مثال دوں, میں اس کی ایک مثال دوں. جی میں ایک مثال دوں شہزاد, کہ پی سی کے جو میریٹ اور پی سی کے جو ہاشوانی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب لکھی دبئی میں جا کے اور کہا کہ میرے پاؤں پہ جو ہے وہ بم باندھ کر کس طرح مجھ سے پیسے لیے گئے تھے, جو آصف علی زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے جو منی ایکسچینجر ہیں ان کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے, ان سے پیسے وصولے گئے ہیں. بیشتر جو آپ کے منی ایکسچینجر تھے وہ یا تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے یا انہوں نے اپنا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے. اسی میں ایک سہیل ٹبا تھے کہ جو پچھلے دور حکومت میں مسلم لیگ کی پارٹی اور نہیں میں آج کی لیکن میں ذرا یہ میں سہیل ٹبا کی بھی میں سہیل ٹبا کی بھی بات بتا رہا ہوں کہ جو آج مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, کل وہ زیر عتاب تھے اور ان سے بھی بڑی بڑی پراپرٹیاں اور بزنس لکھوائے گئے تھے. یہ دونوں جو طرح کے جو کرپشن ہیں, ایک تو لوگوں کے ذریعے وصول کے, دوسرا بڑے بڑے جو وائٹ کالر کرائم ہیں, بڑے بڑے منصوبے بنائے جائیں اور اس میں جو ہے پیسے وصولے جائیں. یہ ایل ڈی اے کی جو بات کی اعجاز چودھری صاحب نے کہ چوتھی منزل پہ آگ لگی, سارا ڈاکیومنٹ جل گیا, مختصر بتائیے بات درست ہے, اس میں حقیقت ہے؟ شہزاد ڈاکومنٹس تو اس میں جلے تھے, لیکن نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے یہ جو بتایا بھی ہے کہ جوائنٹس والا جو معاملہ ہے اس کا ریکارڈ موجود ہے, اور وہ بہت ہی کلیئر کٹ اس کو ہم کہیں گے بے ضابطگی کہہ لیں یا کرپشن کہہ لیں یا الزام کہہ دیں. ابھی تک اس میں نیب کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بڑے کلیئر ڈاکومنٹس ہیں, ثبوت ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیف انجینئر جو ہیں ایل ڈی اے کے 2 دفعہ یاترا کر چکے ہیں, ان کو نیب نے انویسٹیگیٹ کر لیا ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ بات اوپر تک جانی ہے اور لوگ گرفتار ہوں گے. جہاں تک یہ میٹرو بس لاہور کے جوائنٹس والا معاملہ ہے, اور یہی سب سے بڑا ہے معاملہ, کیونکہ یہ درآمد ہوتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا معاملہ. میں ذرا اس پہ بھی بات کرتا ہوں کچھ دیر میں کہ جو فنڈز ساؤتھ پنجاب کے منصوبے کے تھے اس کو بھی میٹرو پہ لگایا گیا, اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. لیکن مائزہ, یہ کراچی کی اگر سب سے بہترین میٹرو بس بننے جا رہی ہے, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, تو پھر سستی کیسے ہے سب سے؟ مطلب پنڈی سے بھی سستی ہے. اب ریل اسٹیٹ آپ کو پتا ہے, آپ بھی فائنینشیل ہب مانتی ہے کراچی کو, سب سے مہنگا ہے, تو کیسے پھر 90 کروڑ فی کلومیٹر میں یہ بنے گی؟ دیکھیں فائنینشیل ہب ہے, لیکن وہاں پہ جو ایریا جہاں سے میٹرو گزرنی ہے دیٹس ناٹ پرائم لینڈ, اور اس کی جو ہے آپ کو پتا ہے کراچی سے آپ اتنی واقف ہیں, آصف حسین سے زیادہ قیمتی جگہ ہے یہ ناظم آباد, تو ایک منٹ, یہ تو ڈیفینس سے زیادہ قیمتی جگہ ہے جہاں سے آپ کراچی میں رہتے ہیں. آپ الیجڈلی کہہ رہے ہیں کہ نیب نے جو ہے فیصلہ بھی سنا دیا, حالانکہ نیب کے پاس ابھی ڈاکیومنٹس بھی پوری نہیں آئی. تو میری بات سنیں, اور میں بتاؤں کہ لاہور میں 2 سال پہلے منصوبہ بننا شروع ہوا تھا. 2010 میں زمین کی جو قیمت تھی کچھ اور تھی, 2011 میں کچھ اور تھی, 2012 میں زمین کتنی ایکوائر کی ہے, وہ حکومت کی زمین تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی حکومت کی زمین تھی, آپ یہ مانتی یا نہیں مانتی؟ پرائیوٹ لینڈ بک کتنی لینڈ تھی, کتنی پرسنٹ تھی؟ 10%, 15%. کچھ جگہوں پہ 40 لاکھ کی بھی ایک مرلہ مل رہی تھی وہاں سے زمین. آپ اگر کاسٹ میں جائیں گے تو اس کو آپ سارا آئیڈینٹیفائی کر لیں, اس کو ڈیوائیڈ کر لیں,
وہ تو اب پھر اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ لاہور کی زمین مہنگی خریدی گئی ہے کراچی سے تو اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ضرور کریں, خریدی اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جنہوں نے بیچی ہے اب ان سے انویسٹیگیٹ کر لیں, سب کچھ کر لیں. جنہوں نے بیچی ہے انہوں نے اپنی مرضی کی قیمت کی بیچی. ایک تو میں یہ پہلے کلیئر کر دوں, دیکھیں عوام کو آپ کنفیوز نہ کریں, لاہور میٹرو بس کی جو زمین ہے وہ حکومت کی تھی, غالباً 10-15-20% زمین ایسی ہوگی جو پرائیویٹ ہوگی. جو کاسٹ ایسکیلیشن کی سب سے زیادہ ایسکیلیشن لاہور میں ہوئی ہوئی ہے, ایسکیلیشن کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. کس چیز کی ایسکیلیشن؟ جو بریجز اوپر بنائے گئے ہیں میٹرو کے 11 کلومیٹر ہے ایسکیلیشن یہاں پر 18 میں سے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس کو نیب کی انویسٹیگیشن ہونے دیں. ان کو اگر نیب اپنی انویسٹیگیشن کرے گا, ہم نے آپ کو بتا دیا. پرائم منسٹر نے اوپن پلینگ فیلڈ دیا, انہوں نے کہا جو آپ نے نکالنا ہے انویسٹیگیشن کرے گا, لیکن ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو میٹرو بس ہے وہ دگنی سے زیادہ قیمت میں بنی ہے گرین لائن جو منصوبہ ہے کراچی اس سے. یہ انویسٹیگیشن تھوڑی کرنے دیں گے. 6 کیسز میں انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے. یہ ڈائریکٹلی تھریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کیسے انویسٹیگیشن, یہ ان کے دور حکومت میں کبھی انویسٹیگیشن نہ ہوئی ہے, نہ ہو سکتی ہے. تو مسئلہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ دونوں سائڈوں پہ ہو جاتے ہیں. پنجاب میں انویسٹیگیشن پہلے نہیں ہو رہی تھی تو آپ کو مسئلہ تھا, اب پنجاب میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ابھی بھی نہیں ہوگی, آپ کو کیا ایشو ہے؟ ابھی بھی نہیں ہوگی پنجاب میں, ابھی بھی آپ نہیں ہونے دیں گے پنجاب میں. بالکل ابھی بھی آپ زور کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ تھریٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ نہیں ہونے دیں گے پنجاب میں. پلیز اب احتساب کمیشن یاد کرائیں جس میں امینڈمنٹ لا کے اپنے لوگوں کو کی کرپشن چھپا رہے ہیں. جی اعجاز چودھری صاحب, ہم تو کہہ رہے ہیں صوبائی اور وفاقی حکومت سب ایک پیج پر ہیں. وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, کرپشن میں ایک پیج پر ہے. کہ احتساب کمیشن میں امینڈمنٹ لا کے وہ ایک پیج پر ہے, یہ ایک پیج پر ہے, ایک پیج پر ہے. نیب کو انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اوپن پلینگ فیلڈ ہے جس کو لانا لا آپ کمیشن بنا رہے ہیں, آپ نیب کے اوپر کمیشن بنا رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ کہاں رہنے دے رہے ہیں. ہم کچھ نہیں بنا رہے, ہم کچھ نہیں بنا رہے. لیٹ می کلیریفائی دس, ہم کچھ نہیں. ایک سیکنڈ, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ایسے نہیں کرے, باری باری بات کریں. اعجاز چودھری صاحب جی, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس ترمیمی آرڈیننس کی کے پی کے کی بات کی ہے, چیئرمین نے وہ واپس لینے کا حکم جاری کر دیا اور کہا ہے کہ جو بھی احتساب کا کر دیا, کیونکہ آپ لوگ تو اوور نائٹ بلڈوز کر رہے تھے. مائزہ اس طرح نہ کریں, مائزہ مجھے اچھا نہیں لگتا. مائزہ یہ تو سب احتجاج کریں گے, آپ کہیں گے کہ وومن بل یہاں پہ بھی جو ہے آپ نہ کریں, اسلام کیا جائے. ایک بڑا پازیٹیو اقدام ہے, پی ٹی آئی کی کوئی سٹانس نہیں آئی اس پہ. جی سن تو لیں نا, بات تو سن لیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جو اس کو تو ہم نے واپس کر دیا ہے, اور میں وہ آدمی ہوں ان لوگوں میں سے جس نے میڈیا کے اوپر آ کے واپس لائیں نا, اس جنرل کو بھی واپس لائیں جس نے کہا کہ 60% کرپشن ہوئی ہے کے پی کے میں. اچھا جی دیکھیں نا, وہ مائزہ آپ ایسا کریں, مائزہ پلیز لسن, آپ ایسا کریں کہ وفاقی نیب کو کہیں کہ وہ 60% جو کرپشن جا رہی ہے وہ جرنیل جھوٹا ہے. آپ مجھ سے سن لیں, اور جو 14 میں سے 8 وزراء کے اوپر انکوائری, بات تو سنیں, یہ بری بات ہے, بہت بری بات ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو چاہیے. مائزہ پلیز, یہ بات صحیح ویسے مائزہ کی, یہ یو ٹرن ہے کہ نہیں آپ مان جائیں. لیکن آپ اگر بولے نہیں دیں گی تو کسی کا نقطہ سامنے نہیں آ رہا. نہیں بٹ باری باری بات کریں نا, کام آپ کی باری آئے گی. اس طرح نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مائزہ حکومت کے نمائندہ ہیں, مائزہ کو چاہیے کہ اس جرنیل صاحب کے ذریعے خیبر پختونخوا میں ہونے والی جو کرپشن ہے وفاقی نیب کے اندر درخواست دے دیں. ٹھیک ہے نا, وہ ایک ہوتا جائے گا. ہم اپنے احتساب کمیشن کو خود بھگتیں گے, لیکن میں آپ سے جی شہزاد جو بات کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے, آپ نے 2-3 دفعہ ریفر کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پچھلے دور میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے, انہوں نے کیا کیا, جتنے پیسے اس وقت کی لوکل گورنمنٹ 2008 تک جو رہی تھی, ایک ایک پائی ہر ضلع سے, ضلع کے تحت جو تھی ایک ایک پائی یہاں پر مرکز میں ملوا, وہ سارا پیسہ بھی ادھر منتقل کیا گیا, اور پورے ساؤتھ پنجاب سے ایک ایک پائی اکٹھی کر کے بھی یہاں پر لا کے انہوں نے اس کا ریکارڈ اس وقت میرے پاس نہیں ہے اعجاز چودھری صاحب, لیکن مجھے ایک بریک لینے دیں. اس بریک کے بعد میں آپ کو یہ ضرور ہوا کہ میٹرو بس پر کون کون سے منصوبوں کے پیسے لگائے گئے. زیادہ تر منصوبے بجلی اور پانی کے تھے جو کہ ساؤتھ پنجاب میں بننے تھے, لیکن اس کی رقم وہاں سے ہٹا کر میٹرو پر لگائی گئی, جس سے لگتا ہے کہ میٹرو کی قیمت 29 ارب سے زیادہ کی تھی. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा और ये पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखा के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो पानी के मंसूबे थे उनके फंड्स, बिजली के मंसूबे थे उनके फंड्स को डाइवर्ट किया गया है लाहौर मेट्रो बस के लिए। 2011 से लेकर 2013 के डॉक्यूमेंट से डिटेल ऑफ स्कीम्स अलोंग विद फंड्स डाइवर्टेड टू बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाहौर। और ये एक लंबी फहरिस्त है, मेरे पास ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई 25 से 30 मंसूबे हैं जिनकी रकम जो है ये ट्रांसफर की गई थी मेट्रो बस के लिए, जिसका जिक्र शायद एजाज चौधरी साहब कर रहे थे। और इसमें से ज्यादातर मंसूबे जो हैं वो साउथ पंजाब के लिए थे। साउथ पंजाब में गुर्बत खत्म करने का जो मंसूबा था वो भी इसमें डाला गया है। और इसकी कुल मालियत जो बनती है, क्योंकि मेरे पास तफसील नहीं है कि तमाम मंसूबों की मैं मालियत आपको बताऊं, लेकिन कुल मालियत इसकी बनती है 31 अरब रुपए। 31 अरब रुपए के फंड्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के वो लाहौर मेट्रो बस में ट्रांसफर किए गए। नईम अशरफ भट्ट साहब, अब कहा तो ये जाता है कि 29 अरब रुपए इसकी कॉस्ट थी, तो फिर क्या वजह है ये 31 अरब रुपए की जो दूसरे मंसूबों की कॉस्ट थी वो लाहौर मेट्रो बस में ट्रांसफर की गई? ये कैसे मुमकिन है? जी शहजाद, बिल्कुल इसमें दो सवाल हैं। एक तो बड़ा क्लियर है कि जो 29 अरब या 30 अरब रुपया जो खुद गवर्नमेंट मानती है, शहबाज शरीफ साहब 1000 दफ़ा कह चुके हैं कि 30 अरब से ज़ायद नहीं खर्च आया। तो अब ये अपना पंजाब हुकूमत का डॉक्यूमेंट है जो पंजाब असम्बली में भी पेश किया, ये ऑन रिकॉर्ड है हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। इसमें सिर्फ 31 अरब रुपए वो हैं जो ट्रांसफ़र किए गए लाहौर मेट्रो बस में दूसरे जनूबी पंजाब और छोटे शहरों के। इसके अलावा 11 अरब रुपए इसके अपने थे जो मुख्तस थे मेट्रो बस लाहौर के लिए बजट में, वो भी लगे। अब ये ऊपर का जो 12-13 अरब रुपए हैं, ये अगर मान भी लिया जाए एग्जैक्टली ये पंजाब हुकूमत का ही जो डॉक्यूमेंट है, तो 12 से 13 अरब रुपए क्या वो करप्शन की नज़र हो गए या किसी की जेब में चले गए? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि 30 अरब रुपए से ज़्यादा लगा ही नहीं। तो ये 12 अरब रुपए जो है ये इसका हिसाब कौन देगा, पहली बात। दूसरा ये है कि जो जनूबी पंजाब ज़्यादातर वहाँ के इलाके हैं और साफ़ पीने का पानी के जो मंसूबे हैं, जो कि वहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। और एक मंसूबे का नाम भी उन्होंने उस इलाके के हिसाब से चंगा पानी प्रोजेक्ट है, आपने पढ़ा होगा, वो भी रखा है। अच्छा, अब इतना इशू है ये कि जब ये मामला जब समा ने खबर दी तो पंजाब असम्बली में अगले दिन बहुत मामला उठा, तो अपोजिशन लीडर और अपोजिशन रकान ने जब एहतजाज किया तो अब बिलीव करें शहजाद, मुस्लिम लीग नून के एमपीएस ने सब ने निकल के शाबाश दी, मुबारकें दी अपोजिशन को और उनका शुक्रिया अदा किया कि हमारी तो जुबानें बंद हैं लेकिन कम से कम आप बोले। फिर 2 दिन बाद शेख अलाउद्दीन जो मुस्लिम लीग नून के बड़े वोकल हैं और वो उन्होंने कहा, जो लाहौर से ही उनका ताल्लुक है, उन्होंने चैलेंज किया पार्लिमानी सेक्रेटरी को असम्बली में कि मेरे हल्के में भी जो मैं लाहौर में हूँ पीने का साफ पानी नहीं। और अगर इसको मुझे वक्त तो मेरे पास नईम साहब, मैं जरा इसका जवाब ले लूं अगर कोई जवाब है। आपने कहा कि असेंबली में तो कोई जवाब नहीं मिला। माइजा, एक तो साउथ पंजाब में गुर्बत और उस गुर्बत के हवाले से मंसूबे तो बनाए जाते हैं लेकिन उसकी रकम जो है वो लाहौर मेट्रो बस में डाल देते हैं। अब ये पंजाब गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, इसको कैसे डिनाई करेंगे आप? साउथ पंजाब में ये ले लेगा वैसे, अगर आपको तफसील से पढ़ना हो बाद में। इसको साउथ पंजाब में जो काम हो रहा है एजुकेशन पे या वाटर पे या सीवरेज पे, उसके अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स उसी की रकम है, आपका डॉक्यूमेंट है, मैंने नहीं बनाया है। और पिछली 5 साल भी जो है पंजाब हुकूमत जो है PMLN ने ये 2011 से 13 की है और उसमें भी जो है उनको क्लियर मैंडेट इसीलिए मिली थी क्योंकि साउथ पंजाब में हमने काम किया था। और साउथ पंजाब में से आप हारे हैं, वहाँ पे आप खुद साउथ पंजाब से ताल्लुक रखती हैं, आप लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, आप लोगों को ये ना बताएं ये नहीं कि 5 सीटें तो गुर्बत नहीं है वहाँ पे, गुर्बत नहीं है क्या? तो हर जगह गुर्बत है लेकिन हर जगह पे डिफरेंट प्रोजेक्ट एलोकेट किए जा रहे हैं। MPS की अपनी मर्जी के जो जरूरत हो, जिसकी जरूरत है उसके मुताबिक डेवलपमेंट। तो ये झूठा डॉक्यूमेंट है। देखिए मेरी बात सुने, ये झूठा डॉक्यूमेंट है। एक प्रोजेक्ट जो है जिसपे कॉस्ट आनी है, जो अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए एक अर्बन सिटी में जहां पे रूरल एरिया के लोग काफी आ गए हैं और काफी हजूम है और ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, वहां पे मोबिलिटी का बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी कॉस्ट पे तो बात हो सकती है। आई एग्री विद यू, मास ट्रांजिट जरूरी है। आप जरूर कॉस्ट पे बात करें। मैंने तो हम लोगों ने तो ये कहा है कि नैब को फ्री हैंड दिया है। अगर आप कहते हैं कि 29 अरब का मंसूबा है तो फिर 31 अरब रुपए के फंड्स वहां पे ट्रांसफर किए गए हैं, 11 अरब के अलग मुख्तस किए गए थे। मैं समझती हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेट होने दें। अगर इसमें से कुछ निकला तो वो भी सामने आ जाएगा, अगर ना निकला तो। लास्ट कमेंट कर दीजिए। मीनवाइल
پلیز احتساب کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کو واپس لائے جائے, ان کے جو بنایا ہوا KPK کا, اور ان کو کہنا چاہیے کہ دوبارہ انویسٹیگیشن ان کے خلاف کھولیں جنہوں نے خود بنائی ہے. جی جا صاحب, میں نون لیگ کی حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ KPK کے اندر اگر کوئی کرپشن ہے تو یہ ضرور پکڑیں, ان کی ذمہ داری ہے. اگر یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو یہ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. ایک بات. دوسرا بات یہ پھر آپ ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام لگائیں گے. یہ غلط ہے. پی ایم این کے لوگوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ لاہور کی زمین بڑی مہنگی ہے, اور بھئی بہت کم زمین, یہ جو میٹرو کا منصوبہ ہے بہت کم زمین اس میں آئی ہے, یہ فیروزپور روڈ کے اوپر ہی گیا ہے, یہ یہاں سائڈوں سے زمین اس کے لیے نہیں خریدی. جھوٹ سے اتنا جھوٹ بولا ہے جس کی حد نہیں ہے. اس کے جی ہاں, بہت شکریہ. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ہماری جو تحقیق ہو سکتی تھی میٹرو بس کے حوالے سے وہ ہم نے سامنے رکھی. اب یقیناً نیب کا کام ہے کہ وہ اپنی تحقیق کس طریقے سے اور کب مکمل کرتی ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.